کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج شب جمعہ ہے، اور الحمدللہ اللہ عز و جل نے اتنی زندگی عطا کی ہے کہ پہلے ماہ رمضان سے لے کر آج 27 ماہ رمضان ہے۔ ہم نے الحمدللہ ہر روز اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ایک اور دن کی توفیق دی ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور روزے کی حالت میں ہم ذکر محمد و آل محمد سن سکیں۔ الحمدللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے پہلے رمضان سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ عید تک ہمارے یہ جو پروگرام کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے گا، اور الحمدللہ آج ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے، اور میں یہ الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مومنین کے لیے جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے آج کا یہ پروگرام اسپیشل لیکچر سیریز جو ہمارے چل رہے ہیں، جو خاص طور پر آج کا پروگرام جو سماعت فرما رہے ہیں یا اجر رسالت پر جو سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے لیے آج خوشی کا دن ہے، اس وجہ سے کہ آج قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید احسن زیدی النجفی صاحب کربلا معلیٰ میں ہیں، کربلا کی سرزمین پر ہے، اور الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری آج آواز کربلا معلیٰ کی سرزمین تک پہنچے گی۔ میں اپنی طرف سے انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات جو اس وقت انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی پلیٹ فارم سے آن لائن ہے یا جو اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے آج کا یہ اسپیشل لیکچر سیریز پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم قبلہ علامہ سید احسن زیدی النجفی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے توسل سے آج ہماری آواز کربلا پہنچے گی، آج ہماری آواز جوار امام حسین میں پہنچے گی، آج ہماری آواز باب الحوائج علیہ السلام کی جوار میں پہنچے گی۔ اللہ عز و جل قبلہ صاحب کو سلامت رکھیں، اور انشاءاللہ جو ہمارا آج شام کا شب جمعہ کا پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل قبلہ صاحب ہمیں بین الحرمین میں مولا امام حسین اور حضرت عباس کی لائیو زیارت بھی کروائیں گے۔ تمام سے التماس ہے کہ جو آج ہمارا اس ماہ رمضان، اس ماہ مغفرت، ماہ نجات، ماہ برکت کا جو آخری شب جمعہ ہے، آج جو ہمارا شام کا پروگرام ہے جس میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عارف نقوی صاحب پاکستان سے آج ہمارے ساتھ ہوں گے، دعائے توسل ہوگی، مناجات ہوں گے، اور انشاءاللہ آخر میں قبلہ صاحب ہمیں کربلا کی لائیو زیارت کرائیں گے، اس میں بھی مومنین سے شرکت کی اپیل ہے انشاءاللہ۔ اب اس سلسلے کو آگے لے کر چل رہا ہوں میں، اور آج میں انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج چونکہ ہماری آواز کربلا پہنچ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کی آواز سے کچھ سنیں، اور انشاءاللہ وہ آج اپنا پیغام اس انجمن کے پلیٹ فارم سے اور اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے مومنین تک پہنچائیں۔ ان کی آمد پر انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ان کی توفیقات میں اضافے میں تمام مومنین مل کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بے حد مشکور ہوں جناب قبلہ مولانا سید ابرار نقوی صاحب کا کہ جنہوں نے آج کے دن کا انتخاب کیا اور انجمن کے پلیٹ فارم سے اور اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے جو لیکچر سیریز کا یہ سلسلہ احسن طریقے سے جاری و ساری ہے، اور آج کے دن کا انتخاب کہ آج ہماری آواز کربلا محلہ تک جا رہی ہے۔ میں بے حد مشکور ہوں
احسن ماشاءاللہ زید نجوی ماشاءاللہ صاحب کا، جن کی وساطت سے ہم آج اپنی آواز کو وادی کربلا تک پہنچا رہے ہیں۔ مومنین کرام، ازداری امام حسین اور ولایت علی کا مشن جو انجمن اولاد غلامان زہرا سلام اللہ لے کے چل رہی ہے، میں مشکور ہوں اپنی سب ٹیم کا، اور بالخصوص ہمارے محسن سید مولانا ابراہیم نقوی صاحب کا، جنہوں نے ہر موقع پہ احسن طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی، لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ ازداری امام حسین اور ولایت علی کے پیغام میں ہر جگہ رہنمائی فرماتے ہیں، اور خاص کر اس کٹھن وقت میں جب انسان مشکل میں ہے، انہوں نے احسن طریقے سے اس پروگرام کو ترتیب دیا تاکہ ہم ازداری امام حسین اور ولایت کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا سکے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے سب مومنین جو ہمیں زوم پہ انجمن کے پیج سے اور اجر رسالت کی وساطت سے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ کی جو ڈپٹی دے رہے ہیں، مولا ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ آمین ماشاءاللہ۔ آمین آمین آمین۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، قبلہ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کچھ پڑھ کے سنائے، تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی حاضری اور آپ سب ساتھیوں کی حاضری جو انجمن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سب لوگوں کی حاضری اور اپنی آواز کو وادی کربلا محلہ تک پہنچا سکوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ بسم اللہ آپ سلوات بسم اللہ پڑھیں شاہ جی، بسم اللہ۔ اور بسم اللہ سید، بسم اللہ۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ سید۔ موت سے ڈر کے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت سے ڈر کے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت سے ڈر کے کیا، موت سے ڈر کے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے یہ زندگی چھوڑ واہ دیں۔ واہ واہ واہ، سبحان واہ 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 واہ، جیو جیو ماشاءاللہ جیو ماشاءاللہ جیو شاہ جی۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، حوصلہ افزائی۔ جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی ولا، جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی ولا، کیوں نہ ایسی بلا بندگی چھوڑ دیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ موت سے ڈر کے کیا ہم علی جیو چھوڑ جیو سید جیو۔ دیں، اس سے نعرہ حیدری، علی حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مرداباد، مرداباد۔ اونچا نعرہ حیدری، یا علی، علی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حیدری، یا علی پانچ نعرے، پانچ تنی 14 لاکھ نعرہ حیدری۔ یا علی ماشاءاللہ۔ مومنین اکرام غور کیجئے گا، سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر، سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر، سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر، ایسی کم ظرف پھر عاشقی چھوڑ دے، جیو 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 سید۔ کہ کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت سے ڈر کے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے یہ زندگی چھوڑ دیں، دو جہانوں کا کلندر
बनाती है जो दो जहानों का कलंदर बनाती है जो दो जहानों का कलंदर बनाती है जो कैसे वो हम नजफ की गली छोड़ दें मौत से डर के क्या हम गली छोड़ दें मौत से डर के क्या हम गली छोड़ दें क्यों ना इससे बेहतर है ये जिंदगी छोड़ दें। मातमियों से दुआ लेने के लिए अर्ज करता हूँ जख्म जंजीर है फातिमा से वफा जख्म जंजीर है फातिमा से वफा जख्म जंजीर है फातिमा से वफा किस तरह ये वफा मातमी छोड़ दे भाई वाह माशाल्लाह डर के क्या अमली छोड़ दे इससे बेहतर है ये जिंदगी छोड़ दे माशाल्लाह 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 बुलंदतर सलवात माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे हमारे अंजुमन के सदर सैयद सईद रजा शाह साहब जो माशाल्लाह बहुत ही उम्दा कलाम पेश कर रहे थे, आपकी समातों की नजर कर रहे थे और माशाल्लाह अपना पैगाम दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इदारा कोई भी अंजुमन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मोमिनीन का तावन नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि इंग्लैंड से और यूके और यूरोप से और पाकिस्तान से दुनिया भर के मोमिनीन की दुआएं हैं हमारे साथ। और जिस तरह से सदर साहब ने कहा है ये जो हमारी मिशन है ये तौहीद की मिशन है, ये जो हमारी मिशन है ये रिसालत की मिशन है, ये जो हमारी मिशन है ये विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मिशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हम हर वक्त ये दुआ करते हैं मेरे अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक मोहम्मद व आले मोहम्मद हमसे राजी ना हो। वाह भाई वाह हमारी जिंदगी का ये मकसद है, ये मकसद है हमारी जिंदगी का कि हम इस अंजमन के प्लेटफॉर्म से हर घर में विलायत अली अलैहिस्सलाम का चर्चा करवाएं और हर घर में अज़ादार ये इमाम हुसैन वाह भाई वाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप मोमिनीन ने ये नोट किया है कि पहली रमजान से लेकर आज तक हमारा ये जो सिलसिला है ये जारी और सारी है। और माशाअल्लाह तमाम उलमाए कराम का और जाकरीन का मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खास तौर पर हमारे जो नजफ के उलमा हैं किबला अलामा सैयद अहसन ज़ैदी नजफी साहब, किबला अलामा बिलाल हुसैन नजफी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो सिलसिला है ये जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि किबला साहब हमें हर शब जुमा को अपना टाइम देते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे। तमाम मोमिनीन दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस अंजुमन की तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए और अजर रिसालत की टीम पे अल्लाह मजीद अपने करम का नज़ूल फरमाए और तमाम मोमिनीन जो ऑनलाइन है उनकी तौफीकात में इजाफे के लिए सब मिल के बवाज़े बुलंद सलावत साहब को दावत देता हूँ। मैं अंजुमन के जाकर आले बैत अलैहिस्सलाम जाकर इसरार अली को दावत देता हूँ कि वो आए। और आज यकीनन हर कोई मजलूम करबला की बारगाह में अपना नजराना अकीदत पेश करता है, मगर आज हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारी आज आवाज करबला मोहल्ला पहुंच रही है, आज हमारी आवाज जवारे इमाम हुसैन में पहुंच रही है, आज हमारी आवाज जवारे बाबुल हवाइज में पहुंच रही है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल किबला साहब को सलामत रखें जिनकी वजह से आज जिनके तवस्सुल से आज हमारी आवाज करबला पहुंच रही है। किबला साहब की सेहत और सलामती के लिए और आप सब अपनी दुआओं की
اور امام حسین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ تمام سادات و مومنین نو بالخصوص قبلہ صاحب دی خدمت یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ جیو علی علی۔ میں اصل چ پڑھنا کچھ ہو رہا ہی تے جس وقت پتہ چلیا کہ مولا حسین بادشاہ دی جوار وچ آواز جائے گی انشاءاللہ، بسم میں اللہ اپنی طرفوں تساں سارے مومنین سادات و مومنین دی طرفوں جڑی میں دعا منگدا رہنا، میرا دل چاہتا ہے جو ایک دو شعر و دعا دے پڑھ کے بسم اللہ بسم اللہ جیو جیو۔ صلوات سارے حضرات مل کے پڑھو۔ اللہم زاہد و عابد کو جزا ملتی ہے، زاہد و عابد کو جزا ملتی ہے اور منافق کو سر عام سزا ملتی ہے۔ زاہد و عابد کو جزا ملتی ہے اور منافق کو سر عام سزا ملتی ہے۔ مجلس شبیر میں امید کا کاسا لے کر جو بھی آئے اسے زہرا کی دعا ملتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ مرنے سے پہلے یا خدا زوار کر حسین کا، مرنے سے پہلے یا خدا زوار کر حسین کا، ہم مومنوں کی ہے صدا زوار کر حسین کا، ہم مومنوں کی ہے صدا زوار کر حسین کا۔ جاتے ہیں دیکھو کارواں، بوڑھے بھی ہیں کئی جوان، جاتے ہیں دیکھو کارواں، بوڑھے بھی ہیں کئی جوان، پنجتن کے صدقے یا خدا کر پوری سب کی التجا، کر پوری سب کی التجا، آنکھوں سے دیکھیں کربلا زوار کر حسین کا، آنکھوں سے دیکھیں کربلا زوار کر حسین کا۔ ہم تو تیرے حبدار ہیں، زہرا کے پر صدار ہیں، ماتم کریں گے ہم وہاں، بی بی کے ماتم دار ہیں، بی بی کے ماتم دار ہیں، حسنین کا ہے واسطہ زوار کر حسین کا، حسنین کا ہے واسطہ زوار کر حسین کا۔ صابر نجف بھی جائیں گے کی مراد پائیں گے، حسنین کی آنسو بہت بہائیں گے، آنسو بہت بہائیں گے،
کر معاف میری ہر خطا زوار کر حسین کا ماشاءاللہ کر معاف میری ہر خطا زوار کر حسین کا مرنے سے پہلے یا خدا زوار کر حسین کا۔ اب آپ کس طرح سے حسین فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی، کس کے گھر ماتمی ہوا۔ تبرکن ایک جملہ مساعدہ۔ ڈر لگے شام دیاں فوجاں دے، ہائے 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 بسم اللہ کرام۔ ڈر لگے شام دیاں فوجاں دے، دے عباس دے قتال دے بادے، ہائے بے درک خیاں مکوں لٹن لگے، سنگ دل وحشی صحرا کی اگ قرآن دیاں ستراں کو ہائے ہائے کم شولے بادے، ہائے وچوں بلدی بادے، او رو رو کے رہی لبدی بال براد۔ ہائے 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 امام سرکار سید سجاد کو امت نے دتے ہوئے زیور پھپیاں تے ماواں دیاں ہتھاں تے پوائے نا۔ سرکار سید سجاد مقتل گاہ وچ ٹرنا شروع کیتا ہے، ہائے 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 دیاں لاشاں لے پاسے ڈے کے پاک امام سرکار سید سجاد ہاتھ بن کے آدھن میں تے کوئی مقتول ناراض نہ ہوئے، مقتول ناراض نہ ہوئے، او تو آکو میں دفنا نہیں سنگدا، میں گئے وچ رسیاں دے تواڈیاں لاشاں چا نہیں سنگدا۔ سرکار سید سجاد دکھا وین کر کے آدن میں کو شاہ میں غریباں لٹ پہ گئی، بسم اللہ۔ میں کو شاہ میں غریباں لٹ پہ گئی، او تو آکو کفن پوا نہیں سنگدا، اے تو آکو دھپ دے وچ ہائے ہائے ویندا، ایو درد بھلا نہیں۔ ہائے ہائے جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جناب سید جیو ذاکر سائن جیو مولا زندگیاں دیں۔ ہمارے انجمن کے ذاکر اہل بیت اسرار علی جو مظلوم کربلا کی بارگاہ میں اپنا عقیدت پیش کر رہے تھے، خدا عز و جل آپ سب مومنین کو سلامت رکھے، اور قبلہ علامہ صاحب کو اللہ عز و جل صحت و سلامتی عطا فرمائے کہ آج ان کی توسل سے ہم گناہگاروں کی آوازیں کربلا کی سرزمین پہنچ رہی ہیں، ہم سب روزے کی حالت میں ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے کہ آج ہماری دعائیں، ہماری التجائیں جو ہے وہ کربلا کی سرزمین تک پہنچنی ہے، اور انشاءاللہ آخر میں دعا بھی ہوگی تمام مومنین کے لیے۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام المسلمین علامہ سید احسن زیدی النجفی صاحب کو کہ وہ آ جائیں اور کربلا کی سرزمین سے آج ہمیں ذکر محمد و آل محمد سنائیں۔
ان کی آمد پر سب مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ صلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آواز نہیں آ رہی۔ جی بسم اللہ قبلہ صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حقدہ امام نعرہ حیدری، یا علی، مشکل کشا نعرہ حیدری۔ یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ صاحب جب تک واپس جوائن ہوتے ہیں تو ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں امام جعفر بسم اللہ الصادق بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ آج ہماری آواز کربلا معلّہ پہنچ رہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے جائے، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا، ہمارا چاہنے والا جہاں کہیں ہے، اپنے گھر کی چھت پر چلا جائے، اپنے گھر کے سین کے اندر چلا جائے، اپنے گھر کے کھلے آسمان کے نیچے چلا جائے، اور وہاں جا کر فقط وہ اگر کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے فقط السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا ہے، اللہ عز و جل اس کو امام حسین کی زیارت کا ایسا ثواب عطا کرے گا گویا اس نے امام حسین کی زری کے سامنے امام حسین کی زیارت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ ابراہیم صاحب نے سلامتی واسطے بلند تر صلوات۔ محمد۔ اور کیا مقام ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا مومنین، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ عز و جل اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ امام حسین کی زیارت کا جو سب سے چھوٹا اجر ہے، جو سب سے کم ثواب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کا سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہ ہوگا کہ جب وہ مظلوم کربلا کی زیارت سے اپنے دل کو منور کر لے، اپنے ذہن کو منور کر لے، اپنے جسم کو منور کر لے، سب سے بڑا اس کا گناہ کبیرہ یہ ہوگا کہ وہ یہ شک کرے میرا کوئی گناہ باقی رہے۔ کیا فضیلت ہے امام حسین کی زیارت کی۔ دیکھیں مومنین، ہم سب اس وقت الحمدللہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب اس وقت مظلوم کربلا کی زیارت میں شامل ہیں، اور قبلہ صاحب جو اس وقت کربلا معلّہ میں ہیں وہ انشاءاللہ ہم سب کی نیابت میں وہ انشاءاللہ زیارت بھی کریں گے، اور ہم سب کے لیے دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سعادت ہے تمام مومنین کی کہ آج ہماری آواز کربلا پہنچ رہی ہے۔ معذرت میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، قبلہ صاحب واپس آ چکے ہیں، اور میں فوراً ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اپنے خطاب کو جاری رکھیں۔ ان کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات۔
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا مل کے صلوات پڑھیے اللہ اللهم صلی صل محمد وآل محمد وعجل ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک بارگاہ مولا امام حسین علیہ السلام میں دعائے ارض کربلا میں بیٹھ کر یہ ہمیں اور ہم سب کو سننے والوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہاں کربلا سے عزاداری کا پیغام اور آپ لوگوں کی آواز حرم مطہر تک انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی۔ سب سے پہلے میں انجمان غلامان اولاد زہرا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے مسلسل موقع عنایت کیا ہے، اور ساتھوں ساتھ اجر رسالت کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جو ہمارے پروگرام کو مباشر اپنی آئی ڈی پر نشر کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین آمین سلامت رہیں قبلہ، اس وبا کو عالم اسلام میں ختم فرمائے، الہی امین دین کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔ عزاداری کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت سے ہے جب عز و جل نے اس کرۂ ارض کو بچھایا تھا بے شک بے شک۔ اور پہلے بشر کو اس روئے ارض پر بھیجا، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کر لیا کہ زمین کے اوپر اپنی مخلوق کو بھیجوں، یہ اس وقت سے عزاداری سلسلہ شروع ہے۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عزاداری اس وقت برپا ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے میں یوں کہوں کہ بہتر رہے گا کہ عزاداری کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ واہ واہ زمین نے حضرت آدم علیہ السلام ماشاءاللہ چند ناموں کی تعلیم فرمائی۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اگر عبادت میں اخلاق نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کا ہمارا موضوع عزاداری اور اخلاق ہے۔ اگر عبادت میں اخلاق نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، بے شک بے شک کیونکہ عبادت اس میں ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر بیت ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو عبادت کہتے ہیں تو اس میں اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے، جزاک اللہ قبلہ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ کیونکہ اگر اخلاق اور ادب سے بیٹھ نہیں سکتے تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے مظلوم کربلا کی شہادت گاہ کو دیکھا۔
یہ آج کا جو ہمارا جو پروگرام ہے عزاداری کے متعلق ہے. عزاداری تاریخی حوالے سے عزادار امام مظلوم کربلا مولا کے نام سے یہ غم جڑا ہوا ہے. بے شک. اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں زمانے کے اعتبار سے تو ہم اسے چند حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا حصہ مظلوم کربلا کی ولادت سے پہلے کا ہے. پھر دوسرا حصہ مظلوم کربلا کی ولادت کے بعد کا ہے. پھر تیسرا حصہ شہادت کے بعد. کربلا کی شہادت کا بعد کا ہے. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خود اس سے عزاداری کی اہمیت یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی ولادت سے پہلے کا یہ دور ہے. جو عزاداری برپا کرنے والے ہیں وہ معاشرے کے عام افراد نہیں ہیں بلکہ انبیاء ہیں. مولا حسین کی ولادت سے ہزارہ سال پہلے اس کرۂ ارض پہ مولا کی ان خدمات کو خدا کی راہ میں اس قربانی کو یاد کیا جاتا رہا. آپ جب روایات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو عزاداری کے حوالے سے ایک واضح چیز ملے گی. وہ یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہ رہے تھے تو حضرت جبریل نے آ کر انہیں چند ناموں کی تعلیم فرمائی اور ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ. اور کہا پروردگار عالم سے توبہ طلب کریں تو ان ناموں کا واسطہ دے کر توبہ کریں. حضرت آدم علیہ السلام نے جب رب العزت کو ان ناموں کا واسطہ دینا شروع کیا، جب پانچواں نام پہ پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام غمگین ہو گئے. ایسے غمگین ہو گئے گریہ کرنا شروع کر دیا. نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عزاداری کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے جو واقعہ ابھی رونما حقیقت میں نہیں ہوا وہ اتنا اثر رکھتا ہے کہ لیکن جو روایت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائیے بہت معروف ہے. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. مولا حسین کی شہادت ایک خاص حرارت ہے، جاذبیت رکھتی ہے، اور وہ ایسی جاذبیت رکھتی ہے وہ قلوب مومنین میں ہے جو جتنا اس ایمان کی منزل کو طے کرتا جائے گا اتنا یہ حرارت اس ماشاءاللہ. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے کسی کا ایمان کامل نہیں تھا، لہذا اثر حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پر ہوا اتنا اثر کسی اور کے قلب پر یہ اثر انداز نہیں ہوگی. اس طرح ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے جبرائیل امین کیا راز ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مصائب پڑھنا شروع کر دیے. تو عزاداری کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، مولا کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے. اور آخر میں ایک روایت میں یہ ہے کہ گریہ کا انداز یہ تھا، حضرت جبریل اور حضرت آدم علیہ السلام گریہ یوں کر رہے تھے کہ جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے پر بیٹھ کر گریہ کرتی ہے. اسی طرح دوسری روایات حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ وہ نبی ہے جو خدا سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عز و جل نے، خدا کی ذات نے
عز و جل نے خود کہا مولا حسین کے بارے میں جب بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریہ کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم اس ہستی پر اتنا ظلم کیوں ہوگا؟ یہ ہستی ہے کون؟ پروردگار عالم کی ذات فرما رہی ہے کہا کہ میرے آخری رسول آخری حبیب کی بیٹی کا یہ بیٹا ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور آنسوں زمین پر گرنے لگ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کریم اللہ ہیں. اس وقت ذکر کرنے والی ذات کون ہے؟ ذات پروردگار عالم عز و جل نے مولا حسین کا ایک جگہ نہیں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں مطمئن ہوں اور آپ بھی یقیناً مطمئن ہوں گے زیارت عاشورہ کے بارے میں. یہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے. یہ الفاظ کسی اور کے نہیں ہیں، قرآن نہیں ہے، لیکن عز و جل کا کلام ہے، حدیث قدسی ہے. یہ زیارت عاشورہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس میں یہ الفاظات موجود ہیں. میں پچھلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف میں امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف علی بغدادی سے جب ان کی مدد کے لیے پہنچے تو مولا نے ان کو چند نصیحتیں فرمائی. 3 چیزیں امام علیہ السلام نے ان کو فرمائی: زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ کبیر اور نماز شب. زیارت عاشورہ میں یہ لفظ موجود ہیں وَجَلَّتْ وَعَظُمَتِ الْمُصِیبَةُ بِكَ وَعَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ السَّمَاء. آپ پر جو ظلم کیا گیا ہے، آپ کی یہ شہادت، آپ کی یہ جو مصائب ہیں، وہ فقط ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام اہل سما سب غمگین ہونے والے ہیں، سب کو تکلیف ہے. تو یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرے اعتبار سے عز و جل نے ایک واضح بیان دیا ہے کہ دیکھو اہل اسلام میں شامل ہی وہی ہوگا جو میرے حسین کا عزادار ہے. جس کا عزاداری سے رشتہ ہے وہ حقیقت میں اسلام سے اس کا رشتہ نہیں رہے گا. جس کا عزاداری سے رشتہ نہیں ہے وہ حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. زیارت عاشورہ کے یہ الفاظ نہایت ہی واضح ہیں. دوسری جگہ تلاوت فرماتے ہیں وَجَلَّتْ وَعَظُمَتِ الْمُصِیبَةُ فِي السَّمَاوَاتِ عَلَى جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ، یعنی فقط اس زمین کے رہنے والے نہیں بلکہ آسمان پر جو عز و جل کے مخلوق ہے، فرشتے ہیں، وہ سب کے سب عزادار ہیں. مولا حسین کے بہت سارے معجزات ہیں، وہ آپ کو اس طریقے سے نہیں ملیں گے لیکن ان کی عزاداری ملے گی. حضرت زکریا کو جب جبریل امین نے 5 تن پاک کے ناموں کی تعلیم دی، حضرت زکریا اور حضرت جبریل جب دونوں ہستیوں نے اپنے زبان پر ان ناموں کا تکرار شروع کیا، جب مولا حسین کے نام پر پہنچے تو گریہ کرنے لگے. اے جبریل، میں جب پہلا نام لیتا ہوں، حضرت زکریا فرما رہے ہیں، تو میری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. میرے جو غم ہیں ان کا مداوع ہو جاتا ہے. پیغمبر کا نام لیتا ہوں تو میرے جو زندگی میں جو غم موجود ہیں تو کم ہو جاتے ہیں. مولا علی، بی بی فاطمہ تو زہرا و حسن کا نام لیتا ہوں تو غم کم ہو جاتے ہیں، غموں کا مداوع ہو جاتا ہے. لیکن جب میں جب نام حسین لیتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، بے اختیار گریہ کرنے لگ جاتا ہوں. جبریل نے پھر مسائل پڑھنا شروع کیا. جبریل نے کہا یہ خالق کے آخری پیغمبر، ان کی بیٹی فاطمہ تو زہرا اور ان کا بیٹا حسین لال ہوں گے. حضرت جبریل نے پھر مسائل پڑھنے جب شروع کیے،
انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، 3 دن سے بھوک اور پیاسے شہید کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں حضرت زکریا 3 دن تک مسلسل گریہ کرتے رہے، اور گریے کی کیفیت یہ تھی، وہ گریہ کرتے تھے جہاں وہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے، جہاں وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، 3 دن اسی مقام میں رہے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، 3 دن گریہ کرتے رہے۔ جن چیزوں کی طرح میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 دن گریہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی سے ملاقات نہ کرنا۔ اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام جس سے بھی ملاقات کرتے تھے تو کس کے لیے کرتے تھے؟ عز و جل کے لیے کرتے تھے۔ بے شک۔ تو ان کا ہر ایک لحظہ خدا کے حکم کے مطابق تھا۔ کسی سے ملاقات کرنا، خالق کا پیغام دینا، تبلیغ کرنا، خدا کی طرف بلانا، وہ سب عبادت تھی اور ان کی ذمہ داری بھی وہی تھی۔ لیکن آیا ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کے، اس کام کو چھوڑ کے اس چیز کو انجام دے رہے تھے یا نہیں؟ حضرت زکریا دے رہے تھے۔ خالق کی مرضی کے علاوہ وہ انبیاء کام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے خالق کی مرضی یہی تھی اور عزاداری ایسی تھی۔ حضرت زکریا کو تمام کاموں سے ہٹا کر یہ بتا دیا کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھو، اگر کسی کا عزیز ترین اس دنیا سے چلا جائے، جتنا وہ گریہ کرے گا ہمسایہ اتنے گریہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا جتنا رشتہ ہے اتنا وہ گریہ کرے گا۔ بے شک۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا جتنا انبیاء سے رشتہ ہے، جو وہ سمجھتے ہیں، ان کو معرفت ہے، اس حوالے سے کر کے وہ انبیاء گریہ کرتے ہیں۔ عزاداری ایثار سکھاتی ہے، عزاداری قربانی سکھاتی ہے، عزاداری انسانیت سکھاتی ہے، عزاداری ظالم سے نفرت، مظلوم سے محبت سکھاتی ہے۔ عزاداری ظالم سے نفرت کرو، مظلوم سے محبت کرو۔ ظالم شمر ہے، اس پر لعنت کرو۔ ظالم کی شکل میں ہو اور جیسے بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، اسے شمر سمجھ کر اس پر لعنت کرو۔ جو مظلوم ہوگا جہاں کہیں بھی ہو تم اس سے محبت کرو۔ ماشاءاللہ قبلہ، کیا عزاداروں کے لیے بھی ضروری ہے ہم اس کی حقیقتوں کو سمجھیں۔ ہمارا مقصد فقط رونا نہیں ہے، رونا ہے یہ اس سے آگے ہے۔ ہمارا مقصد فقط ماتم کرنا ہے یا اس سے آگے ہے۔ ہمارا مقصد علم اٹھانا ہے یا اس سے آگے ہے۔ وہ کون سا مقصد ہے جس کے لیے علم اٹھانا عبادت ہے؟ وہ کون سا مقصد ہے جس کے لیے ماتم کرنا عبادت ہے؟ اس کون کہتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ یہ لوگ عدل کو قائم کریں۔ نظام عدل کا قیام حسینی ہے، نظام ظلم کی تائید، ظلم کے لیے کام کرنا۔ ظلم وہی ہے، ظلم کا جو حامی ہے وہ یزیدی ہے، جو عدل کا حامی ہے وہ حسینی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل ایمان مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ کیا جتنی معرفت ہوگی اتنا گریہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گریہ، ایک دن امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، اصحاب نے دیکھا آپ غمگین ہیں، کہا مولا کیا وجہ ہے، کیا بات ہے غمگین ہونے کی؟ فرمایا آج مجھے عیسیٰ کا رونا یاد آ رہا ہے، عیسیٰ کا میرے فرزند پر رونا مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نینوا سے گزر ہوا، نینوا کربلا کے ناموں میں سے جو آپ جانتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے اور گریہ شروع کیا. اتنا گریہ کیا آپ کے ساتھی بھی گریہ کرنے لگے. لیکن انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اس سرزمین پر میرے بعد خدا کے آخری نبی ہمارے سردار اور ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور ان کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. ہمارا ایمان اور یہ عقیدہ ہے، وہ دیکھ بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے. اس واقعے کی قدر اور طاقت بھی کچھ اور ہے. اس کو عام اذہان یا عام لوگوں کے ذہن اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. یہ عزاداری ہزاروں سال پہلے موجود تھی اور بعد میں آج تک موجود ہے. انبیاء سے یہ مربوط ہے. یہ عزاداری کربلا شجاعت کا پیغام دیتا ہے، کربلا استقامت کا پیغام دیتا ہے، کربلا غیرت کا پیغام دیتا ہے، کربلا شعور کا پیغام دیتا ہے، بیداری کا پیغام دیتا ہے، بصیرت کے پیغام دیتا ہے، عزت کے ساتھ جینے کا کربلا پیغام دیتا ہے. کربلا مقاومت کا پیغام دیتا ہے. یزید کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا پیغام دیتا ہے. ذلت کو قبول نہ کرنے کا نام پیغام کربلا دیتا ہے. اس لیے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس نابغہ کے بیٹے نے مجھے اس چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. ایک راستہ ذلت کی طرف جاتا ہے تو دوسرا راستہ عزت کی طرف جاتا ہے، لیکن وہ جیسا حسین کبھی بھی ذلت اختیار نہیں کر سکتا. بے شک بے شک بے شک. تو میرے سامعین محترم، کربلا الہی افکار کا پیغام دیتا ہے. عزاداری تسلسل کربلا کا نام ہے. عزاداری ہمیں کس چیز کے پیغام دیتی ہے؟ جس طرح کربلا پیغام دیتا ہے، اس طرح عزاداری بھی ہمیں پیغام دیتی ہے. عزاداری عزم حسینی کا نام ہے. عزاداری تسلسل کربلا کا نام ہے. عزاداری عزم زینبیت کا نام ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ زینبیت سے کیا مراد ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں، شہداء کا پیغام پہنچانا اور حرمت دین کو بچانا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. عزاداری حرمت دین کو بچانے کا نام ہے. عزاداری حرمت قرآن کو بچانے کا نام ہے. عزاداری حرمت رسول کو بچانے کا نام ہے. کربلا کی جنگ کا اختتام 12ویں آ کر کریں گے. نہ یہ جنگ صلح سے جنگ ختم ہوگی، نہ یہ قرارداد سے جنگ ختم ہوگی، نہ مذاکرات سے جنگ ختم ہوگی، بلکہ پوری دنیا سے دین کا غلبے سے جنگ ختم ہوگی، دشمن کی نبودی سے جنگ ختم ہوگی، امام و ولایت کے پرچم لہرانے سے جنگ ختم ہوگی. یہ وعدہ ہے ہمارے ساتھ امام کا. جو بھی یہ کہتا ہے عزاداری رسم اور عزم ہے، اس کا کربلا سے کوئی تعلق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ. عزاداری اخلاق کا آپس میں تعلق کربلا سے ہے. ومن احب اللہ احب الحسین. رسول خدا مکارم الاخلاق، اخلاق کے پیکر، فرماتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو حسین ابن علی سے محبت کرے. ہم اپنے گھروں پر مجالس برپا کرتے ہیں، عز و جل ہماری ان چیزوں کو قبول فرمائے. عزاداری برپا کرتے ہیں. عموماً یہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، گھروں میں مجلس کروانا کیا ضرورت ہے؟ امام بارگاہ جو موجود ہے ان میں جا کر کروائی جائے. تو میرے سامعین محترم، گھروں پر عزاداری برپا کروانا، اس کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگتا ہوں. ہر دور میں مشکل سے مشکل ترین وقت بھی آیا ہے اور آسان سے آسان وقت بھی آیا ہے. بے شک. اور یہ بھی ہمارے لیے مشکل وقت چل رہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ گھروں میں مجالس کروانے کے لیے امام فرماتے ہیں اپنے گھروں میں ہمارے مرثیے پڑھیں، ہمارا ماتم برپا کریں اور سب مل کر حسین کی مصیبت پر گریہ جاری کریں.
تو پھر کیا ہوگا مولا؟ فرمایا تمہیں خدا کی طرف سے ان کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں. ضامن بن رہا ہے امام. ماشاءاللہ. میں خدا کی طرف سے ان کی ضمانت دیتا ہوں. امام فرما رہے ہیں یہ تمام ثواب ان کو ملے گا. مولا کون سا ثواب ملے گا؟ فرمایا 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد کا ثواب اسے ملے گا. صحابی فوری کھڑا ہو گیا، فوراً کہتا مولا یہ تمام ثواب اس عمل پر تعجب کے ساتھ بولا. تو امام نے فرمایا، امام نے جواب دیا نہ فقط یہ ثواب، تمام انبیاء، اولیاء، مرسلین جو مصیبتیں راہ خدا میں اٹھائی اور ان کی مصیبتوں کے بدلے میں جو اللہ نے ان کو جو ثواب دیا وہ بھی انہی کو عطا ہوگا. واہ واہ واہ. عزاداری کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. عزاداری مجالس برپا کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی رحمت ہو ان افراد پر جو ہماری مجالس ذکر برپا کرتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں جب کبھی جنت کے باغوں میں سے باغ دیکھو اس میں حاضر ہو جایا کرو. پوچھا مولا اس دنیا میں جنت کہاں؟ تو رسول خدا نے فرمایا یہ مجالس جس میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہی تو جنت ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے آپ سے اس حدیث کو فرمایا جو امام علیہ السلام نے فرمائی، اس حدیث کو سونے کے حروف سے لکھ لو. حدیث جو تھی امام نے فرمایا اگر ہماری مصیبت پر، بہت بڑی حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اگر امام فرماتے ہیں اگر ہماری مظلومیت پر اگر کوئی غم زدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اس کا ہر سانس لینا تسبیح کے درجے کے برابر رکھتا ہے، تسبیح کا درجے کا برابر ثواب رکھتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں تھیں، ابھی کم آ رہی ہے، کمیاں ہو رہی ان میں، مسلسل کمی آ رہی ہے. یہ صحیح نہیں ہے. عزاداری کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ حساس رہنا ہے، بے شک بہت سارا اہمیت دینا ہے، حتیٰ اس عزاداری کو ہمیں منتقل کرنا ہے اپنی آئندہ کی نسلوں میں تاکہ وہ عزت و احترام، اخلاق و ادب کے ساتھ عزاداری کو قائم رکھ سکیں. بے شک بے شک. تو سب سے پہلے جو امام مظلوم کی عزاداری پر جنہوں نے عزاداری کی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. حضرت آدم علیہ السلام حسین مظلوم کی ولادت سے پہلے وہ عزادار ہیں. بے شک. جب حسین مظلوم کی ولادت ہوتی ہے تو سرور کونین خبر دی جاتی ہے آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہے. حضرت ولادت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام عزادار ہیں، ولادت کے بعد پہلے عزادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا اسماء حسین کو تیرے پاس لاؤ. حضرت اسماء سبز پارچہ میں حسین علیہ السلام کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ دیتی ہے. رسول اللہ سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہی. اس کے بعد بوسہ لیا. بوسہ لیتے لیتے رسول اللہ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نے سوچا اس موقع پر ہر انسان خوش ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن کچھ لمحے کے بعد آنسو جاری ہو گئے، گریہ کرنے لگے، آواز بلند ہو گئی. حضرت اسماء نے کہا، میں نے تعجب سے کہا مولا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، خوشی کا موقع ہے، آپ کا خوش ہونا تو بنتا ہے، اور گریہ کی اس انداز میں آپ کا گریہ فرمانا یہ مجھے سمجھ میں نہیں.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्मा तुम्हें क्या बताऊं, अभी अभी जिब्रील अमीन ने बताया है आपके इस फर्जंद को बहुत दर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। कहा वो सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, साथ फरमाया है अस्मा इसकी खबर मेरी बेटी फातिमा को ना देना। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने रोना शुरू हो गया, और बीबी ने जब वजह पूछी तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ये भी मुझे जिब्रील बता कर गए हैं, हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा अर्ज़ करबला पे शहीद कर दिया जाएगा। बस अज़ादारान इमाम हुसैन फकत एक जुमला अर्ज़ करबला पर हूँ ना तो मेरे दिल चाहता फकत एक जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत पर बोल दूं। जब सब शहीद हो गए, भाई बेटे जब सब शहीद हो गए तो एक मर्तबा यजीदी फौज ने ख़याम कर रुख किया। ख़याम लगाई, सदानियां एक खैमे से दूसरे खैमे में चली जाती, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में दूसरे ख़याम को आग लगा दी जाती। मज़ाज़रान इमाम हुसैन हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करता है, वो कहता है मैंने एक 4 साल बच्ची देखी, दामन को आग लगी हुई थी, उसकी आग को बुझाना चाहा तो बच्ची ने मुझे डांट कर कहा शेख मेरे पास रहना, मैं अली की पोती हूँ, हुसैन की बेटी हूँ, तो शेख ने कहा बीबी मैं तो आपके दामन से आग बुझाने आया हूँ, मैं तो आपकी हमदर्दी के लिए। हजरत सकीना ने रोकर कहा अगर तू मुझ पर एहसान कर सकता है ना तो मुझे का रास्ता दिखा। कहा वहाँ कौन है, कहा मेरे वहाँ दादा अली है, दादा अली मुश्किल कुशा है। मैं रो कर कहूंगी दादा अली आप हर एक की मदद को आते, मेरी मदद खुदावंद आलम हमारी इस कलील सी इबादत को अर्ज कर बना, जवार अहमद जवार इमाम हुसैन जवार अबुल फजल अब्बास से हमारी इस हाजत को, हमारी इस कलील सी इबादत को बारगाह में मंजूर मकबूल जो अपनी दिली हाजात लेकर बैठे खुदा उनकी दिली हाजात को मुस्तजाब फरमाओ। जमाने गलामाने औलाद ज़हरा को दिन दुगनी न चुगनी अता फरमाओ। सब जितने भी हाजरीन हैं जो ये सुन रहे हैं, जिन जिन की आवाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मरकत तक पहुंच रही है, इंशाल्लाह पहुंचाएंगे इंशाल्लाह हाजात को खुदा मुस्तजाब फरमाओ। बच्चों को सीरत हजरत अली अकबर पर चलने को तौफीक अता फरमाओ, हमारे नौजवानों को सीरत हजरत अली अकबर अता फरमाओ, हमारे गुरु को सीरत हबीब इब्न पर मुझे चलने की तौफीक अता फरमाओ, हमारी माँ बहनों को सीरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर चलने की तौफीक अता फरमाओ, इस आलम में खत्म फरमाओ मेरे मौला। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रज शरीफ का जल्द अज जल्द ज़हूर अता फरमाओ। शाह साहब को इंशाअल्लाह आखिर में दुआ मंगवाएंगे। तो या हुसैन 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 सब मिलके सदा दें, आपकी आवाज करबला पहुंचे, मिलके या हुसैन या हुसैन या हुसैन कान तेरे जख्मी किसने लहू बहाया, कान तेरे जख्मी किसने लहू बहाया है, कान तेरे जख्मी किसने लहू बहाया है, कान तेरे जख्मी किसने
لہو بہایا ہے کہاں تیرے زخمی کس نے لہو بہایا تسکین میرے دل کی تسکین میرے دل کی رباب کا سرمایہ تیرے زخمی کس نے بہایا ہے کہاں تیرے زخمی کس نے لہو تسکین میرے دل کی تسکین میرے دل کی رباب کا سرمایہ ہے کان تیرے زخمی کس نے لہو بہایا ہے کان تیرے زخمی کس نے لہو بہایا میں آئے بابا گستاخ ہر طرف سے خیموں میں آئے بابا گستاخ ہر طرف سے لوٹا اے سنگ دلی سے لوٹا اے سنگ دلی سے ایام کو جلایا ہے کان تیرے زخمی کس نے لہو بہایا ہے کان تیرے زخمی کس نے لہو بہایا تسکین میرے دل کی میرے دل کی رباب کا سرمایہ کان تیرے زخمی کس نے بہایا ہے کان تیرے زخمی کس نے درچین نے شمر جب میرے قریب آیا درچین نے شمر جب میرے قریب آیا غازی چچا کو میں نے غازی چچا کو میں نے کئی بار ہے بلایا میں کس نے لہو بہایا ہے کان تیرے زخمی کس نے لہو بہایا تسکین میرے دل کی تسکین میرے دل کی رباب کا سرمایہ تیرے زخمی کس نے لہو بہایا نوچے ہے دل سکینہ ظالم نے کس طرح سے نوچے ہے دل سکینہ ظالم نے کس طرح سے دیکھو لہو ہے جاری دیکھو لہو ہے جاری اس کو ترس نہ آیا کان تیرے زخمی کس نے لہو بہایا زخمی کس نے تسکین میرے دل کی تسکین میرے دل کی رباب کا سرمایہ کان تیرے زخمی کس نے لہو بہایا ہے کان تیرے زخمی لہو بہایا درچین نے شمر جب میرے قریب آیا درچین نے شمر جب میرے قریب آیا غازی چچا کو میں نے غازی چچا کو میں نے پیار ہے بلایا تیرے زخمی کس نے لہو بہایا ہے کان
نے تیرے زخمی کس نے لہو بہایا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد آباد سلامت ہو جزاک اللہ میری جان سلامت رہیں محمد وآل محمد مومنین اس وقت قبلہ علامہ سید احسن زیدی النجفی کے توسل سے ہماری آوازیں کربلا کی سرزمین تک پہنچ رہی ہیں مومنین مل کے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ایک دن ایسا لے کر آئے کہ ہم سب مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے جائیں سب الہی امین مرحومین کی طرف سے اپنی طرف سے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے اور اجر رسالت پر جو اس وقت مومنین لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے امام حسین صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی وعلی اصحاب کربلا جوار میں آواز پہنچ رہی ہے اس وقت مل کے کہیں السلام الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی وعلى أصحاب الحسین صلی علی محمد رب کریم رب غفور میرے اللہ ہماری جرت کیا کہ ہماری آواز کربلا پہنچے یہ تیرا کرم ہے ہم پر میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کا اللہ ہمیں آج شب جمعہ کی رات ہے اللہ عز و جل ہمیں صلہ دے رہے کہ آج ہماری آواز کربلا پہنچ مل کے دعا کرے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا میرے اللہ تجھے واسطہ علی مرتضیٰ کی ولایت کا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت کا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے مظلوم کربلا کی شہادت کا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے باب الہوا جتنی عظمت کا میرے اللہ تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ مومنین کے درجات بلند فرما علامہ سید احسن زیدی نجفی صاحب کے والد محترم کے درجات بلند فرما میرے اللہ جو اس وقت انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے اور اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے اس دعا میں شامل ہیں میرے اللہ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما کی قبولیت کے لیے کہیں یا وجیہا مل کے
میرے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، میرے اللہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، میرے اللہ کربلا کے صدقے تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرما، میرے اللہ علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں میرے اللہ ہم کو حقیقی معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ جواز علی اصغر کی شہادت کا، میرے اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے ان کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا، میرے اللہ علامہ شیخ قیصر علی نجفی صاحب کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما، ذاکر اہل بیت اظہار علی خان کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما، میرے اللہ شہزاد بخاری کے گھر میں ماتمی بیٹا عطا فرما، میرے اللہ تو رحمان رحیم کریم ہے، تمام علماء و ذاکرین جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے پلیٹ فارم سے میرے اللہ مومنین کی خدمت کر رہے ہیں، مجلس اعزاز سے خطاب فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے اللہ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما، خصوصاً میرے اللہ قبلہ مولانا قاری حسنین مہدی صاحب کے گھر میں ماتمی بیٹا عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما، ہم سب کو اربعین پر امام حسین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، مظلوم کربلا کی بارگاہ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے، اپنے مرحومین مومنین و مومنات کی درجات کی بلندی کے لیے، خصوصاً قبلہ علامہ سید حسن زیدی نجفی صاحب کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، خاص طور پر اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے اور مریضوں کے لیے صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور مظلوم کربلا کی بارگاہ میں اپنا نام لکھوائیں، سب مل کے کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کے لبیک یا حسین، مل کے باب الحوائج کی بارگاہ میں امام حسین کی بارگاہ میں مل کے کہیں لبیک یا حسین، باب الحوائج کے خطبے میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے کہے لبیک یا عباس، لبیک یا مل کے لبیک یا عباس، لبیک یا اللهم اجل وليك الفراج، اللهم اجل وليك الفراج، اجل وليك الفراج برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، تمام التماس ہے کہ اپنے مرحومین مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، خصوصاً شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، خصوصاً تمام علماء و ذاکرین، یہ جو لوگ ذکر محمد و آل محمد کرتے ہوئے دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو کوئی تعاون کر رہا ہے، ان سب کے لیے اجر رسالت پر جو لائیو دیکھ رہے ہیں، خصوصاً اجر رسالت کی ٹیم قیصر کاظمی صاحب اور سید عباس کاظمی صاحب کی
توفیقات میں اضافہ کے لیے اور ان کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد.